ڈاکٹر صاحب یہ جو چپکلش چل رہی ہے اسکرین کی حد تک اس کو سمجھا جائے؟ جس طرح سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، عظمیٰ بخاری کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب اور وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور وہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ہماری آڑ میں وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں. کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹکس میں نئی جنریشن آئی ہے، جو پچھلے 20 سال میں پولیٹکس میں آئے ہیں، ان کا پولیٹیکل ڈسکورس یہی ہے، کنفنٹریشنل ہے. وہ جو ایک رسپیکٹ، یہ رکھ رکھاؤ، سافٹ الفاظ کا چناؤ، الفاظ سافٹ ہوں گے بات سخت ہوگی، یہ بہت تجربے سے حاصل ہوتا ہے آپ کو. اور جنہوں نے بھی پچھلے 10-15 سال میں رائز دیکھا ہے ہم نے پولیٹکس میں، وہ وہی لوگ ہیں، خاص کر پی ایم ایل این میں، اس میں پی ٹی آئی میں بھی مل جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہ زبان کے لحاظ سے دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے، جس کے لیے لفظ بد زبانی ہے. بد زبانی ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہے، اور آپ کو اس سے شہرت ملتی ہے. آپ اپنی پارٹی میں مضبوط حیثیت بناتے ہیں کہ آپ نے پرخچے اڑا دیے اپنے مخالفین کے. لیکن اس قسم کی چیز کو اگر نہیں آپ روکیں گے تو نقصان انہی کا ہوگا. اس لیے کہ ٹھیک ہے پی ایم ایل این کے پاس میجورٹی موجود ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ اس لڑائی کے ذریعے زیادہ مضبوط ہوں گے. پی ایم ایل این پہلے سے مضبوط ہے، زیادہ کیا مضبوط ہوگی؟ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، پارلیمنٹ اس میں پنجاب میں بھی اور پارلیمنٹ میں میجورٹی موجود ہے. تھوڑی سی مگنینیمیٹی، فراخ دلی جو ہے اور سخاوت کے رویے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو زیادہ اقتدار میں ہوتے ہیں. کیونکہ جو اقتدار پی ایم ایل این کے پاس ہے، فیڈرل حکومت ان کے پاس ہے، پنجاب حکومت ان کے پاس ہے، تو اس میں تھوڑی سی مگنینیمیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے. لیکن عہدے تو پیپلز پارٹی بھی انجوائے کر رہی ہے نا. دیکھیں، لیکن جو عہدے انجوائے کر رہے ہیں وہ کنفنٹریشن نہیں کر رہا ہے. پریزیڈنٹ زرداری کنفنٹریشن نہیں کر رہا. میں نے کل بات یہ کہی تھی کہ شہباز شریف اور پریزیڈنٹ زرداری جو ہے نا، وہ اس کنفنٹریشن کو آگے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، ان کا تجربہ ہے. دیکھیے، جو لڑ رہے ہیں، جو لڑائیاں کر رہے ہیں، ان کا تجربہ محدود ہے. ڈاکٹر صاحب، جو پنجاب میں ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ بیان نہیں دے رہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، جو پرانے تجربے کار لوگ ہیں وہ بیان بازی نہیں کر رہے. بیان بازی وہ کر رہے ہیں جو پچھلے 10 سال میں 12 سال میں ہم نے پولیٹکس میں دیکھا ہے. لیکن جس انداز میں مریم نواز صاحبہ جواب دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں معافی نہیں مانگوں گی اور انگلی توڑنے کی بات. دیکھیے، وہ سمجھ گیا نا، میں نے آپ سے کہا تو ہے نا کہ یہی تو پولیٹکس ہے نئی جنریشن کی پاکستان کے اندر. جنہوں نے پچھلے 15-20 سال میں پولیٹکس میں آئے ہیں، وہ اسی گفتگو کی وجہ سے آئے ہیں جو ہے. تو آپ کو ایک یہ 2 نام نہیں ہیں، آپ کو پی ایم ایل این میں اور نام بھی، فیڈرل لیول پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ شہرت، ذرا 3-4 سال پیچھے جائیں آپ کو وجہ شہرت یہی زبان ہی ملتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں فائدہ کوئی حاصل نہیں ہے میرے نزدیک. جب آپ اقتدار میں ہو، مستحکم ہو، تو تھوڑا سا اگر مگنینیمیٹی سے کام لیں تو آپ کا مقام اور بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا صبر سے کام لیں تو آپ کی حیثیت اور مضبوط ہوتی ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے پی ایم ایل این کی حکومت کو، نہ پنجاب میں نہ فیڈرل لیول پہ. لیکن اس قسم کے جھگڑوں سے بلا وجہ تلخی پیدا کرنا، بلا وجہ شکایات کا موقع دینا، تو وہ کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ اسی میں ہوگا اپنا کام کریں، بیان بازی بند کریں. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کس جگہ کتنا کام ہو رہا ہے. لہذا یہ جو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ پبلسٹی پہ اتنا زور ہے ہماری حکومت کا کہ ذرا سی تنقید وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ غیر ذمہ دارانہ تنقید ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے جھگڑے جو ہیں نا، وہ ٹاپ کے لیول پہ نہیں رکھنے چاہیے، وہ نچلے لیول پہ رکھنے چاہیے. کوئی وزیر جواب دے دے، کوئی ممبر، سینئر ممبر کوئی جواب دے دے. لیکن یہ ہے کہ جو چیف منسٹر کا لیول ہوتا ہے یا پرائم منسٹر کا لیول ہوتا ہے، اس کو پیچھے رہنا چاہیے تاکہ آپشن کھلا رہے اس کے پاس. وہ خود پارٹی ڈائریکٹلی نہیں بننا چاہیے. لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں سی ایم صاحب ڈائریکٹ پارٹی بن چکے ہیں. سب آپ کے نظر میں یہ دورہ کیا پاکستان کے لیے اس میں کوئی پیغام ہے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں، اس میں یہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے اور بھارت کی جو حکومت ہے اس میں کوئی تنازع نہیں ہے. جس طرح
کابل کی حکومت اور پاکستان میں تنازع ہے. دوسرا یہ ہے کہ دونوں طرف ایک دوسرے کو ویلکم کیا جائے گا. اچھا. وہ ویلکم اس لیے کیا جائے گا کہ جو کابل کی حکومت ہے چونکہ ان کا تنازع کوئی نہیں ہے لہذا وہ انتھیوزسٹکلی وہاں جانا چاہتے ہیں اور اس سے وہ پاکستان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. دوسری طرف انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اگر پریزنس دوبارہ افغانستان میں اسی طرح ہو جائے جس طرح طالبان سے پہلے تھی تو پھر وہ پاکستان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. ان کو ایک ایونیو مل جاتا ہے پاکستان پہ دباؤ کے لیے. لہذا انڈیا کا بھی فائدہ ہے اس دورے میں. افغانستان کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. پاکستان کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے پاس بھی متبادل موجود ہیں. کیونکہ افغانستان ناراض ایک تو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے. اگر وہ آتے ہیں فرض کرو فارن منسٹر ان کے اسلام آباد تو پاکستان والے سب سے پہلے ٹی ٹی پی کی شکایت کریں گے نا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. افغانستان کو شکایت ہے وہ ان کی بھی ہے جو آپ نے ریفیوجیز بھیج دیے ہیں ان کو اس کی بھی شکایت موجود ہے. پھر ایک اور ہے اس مہینے ماسکو میں 2 میٹنگز ہونی ہیں افغانستان کے اوپر جس میں افغانستان والے بھی ہوں گے پاکستان بھی ہوگا اور اس میٹنگ سے ہندوستان بھی غالباً ہوگا اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اس کو کنسلٹ کر کے وہ اگر چاہیں گے کہ اگر ہندوستان وہاں ہوتا ہے اب ہمیں نہیں پتہ کہ جائے گا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یا اس کو انوائٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. تو اگر وہ ہندوستان کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کی سپورٹ کرے. افغانستان کے جو معاملات ہیں اس پہ پاکستان کرٹیسائز کرے گا. اچھا. ظاہر ہے ٹیررزم کے حوالے سے کرٹیسائز کرے گا. تو کم از کم کوئی ملک تو ہو جو افغانستان سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. تو اس لیے ووٹ نہیں کہہ سکتے آپ ووٹ پتہ نہیں سپورٹ حاصل کرنے ہاں یوں کہیے کہ ایک ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ماسکو میں بھی استعمال ہو سکتی ہے کہیں اور بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو اس لیے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ دورہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے افادیت دونوں کو ہے. انڈیا کو بھی افادت ہے. انڈیا کی پریزنس اگر اتنی ہو جائے جتنی کہ اس سے پہلے تھی 2021 سے پہلے تھی تو پاکستان پہ ایک ایڈیشنل پریشر تو ڈالنا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا انڈیا کے لیے جو ہے. تو اس لیے میرے نزدیک طالبان کی یہ ٹریجڈی ہے کہ طالبان کی حکومت اور انڈیا میں مشترکہ چیزیں اب زیادہ ہیں بنسبت طالبان کی اور پاکستان کے درمیان. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان کو ڈیل کس طرح کریں. پرابلم یہ ایک آپ ہمیں پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے کہ دشمن قرار دے دو. دشمن تھوڑے ہیں انڈیا تھوڑا ہے. اس سے پہلے چین نے بھی تو ایک کوشش کی تھی نا کہ سمجھا جائے کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. نہیں یہ کامیاب ناکامی کی بات نہیں ہوتی. ڈپلومیسی میں چیزیں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. ڈپلومیسی کے اندر ہوتا یہ بات ٹھنڈی ہو گئی پھر تیز ہو گئی یہ اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. چین اب بھی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ چین یہ نہیں چاہتا کہ وہاں جھگڑا ہو اور اس کا پھر اثر جو ہے وہ چین پہ اس لیے ہے کہ ان کا شنجیانگ پروونس بھی تو ساتھ ہی ہے نا اس کے. اور اب تو وہ واہ خان کا کوریڈور جو ہے وہ اوپن کر دی ہے انہوں نے. اگرچہ روڈ کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی ٹرانزٹ اس کے ذریعے نہیں ہو سکتا لیکن نیور دی لیس کہ وہ ہمیشہ بند ہوتا تھا واہ خان جو ٹرانزٹ چین جانے کے لیے. اب وہ ٹیکنیکلی کھل گیا ہے پریکٹیکلی وہ استعمال نہیں ہوتا جو ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان والوں کو یہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کی ضرورت ہے سوچ کی ضرورت ہے کہ آپ نے افغانستان کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. آپ نے ڈیل کرنا ہے وہاں کے لوکل لوگوں کے تھرو کرنا ہے یا اسلام آباد نے ڈائریکٹ ڈیل کرنا ہے یا اسلام آباد میں چین کے ذریعے امریکہ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کرنا ہے. تو پاکستان کی پالیسی کنفیوزڈ ہے افغانستان کے بارے میں. کسی کلیئر پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے اس معاملے کو لے